بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين ولعنة دائمة على أعدائه وأعدائهم أجمعين أما بعد. نہج البلاغہ سے امام علی علیہ السلام کے سیاسی افکار اور نظریات کا ہم مطالعہ کر رہے تھے. ہم نے گزشتہ درسوں میں چند نکات کو ملاحظہ کیا اور وہ نکات آپ کی خدمت میں بعنوان خلاصہ ذکر کیے جاتے ہیں. امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں سب سے پہلے جو ہم نے جس نقطے کو لیا وہ یہ تھا کہ امام علیہ السلام کے لیے حکومت کوئی ارزش اور قیمت نہیں رکھتی. یعنی امام علیہ السلام کی نگاہ میں دنیا کی کوئی قیمت اور دنیا کی کوئی ارزش نہیں ہے. اس کو ہم نے چند مثالوں سے بھی دیکھا اور اس کے اثرات بھی ہم نے ملاحظہ کیے. لہذا پہلا سیاسی تفکر جو امیر المومنین علیہ السلام کا ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کسی حوالے سے بھی امام علیہ السلام کے لیے اس طرح کی اہمیت نہیں رکھتی کہ اس کے لیے کوشش کی جائے، اسے قیمت دی جائے، بلکہ امام علیہ السلام کی نظر میں ایک وسیلہ ہے. حکومت ایک آلہ ہے، ایک وسیلہ ہے، اور اس وسیلے کے ذریعے سے چند اہداف حاصل کیے جا سکتے ہیں اور امام کی نظر میں وہ اہداف الہی اہداف ہیں. لہذا پہلا یہ نقطہ جس کو مفصل آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا اور سیرت و روش امام علی علیہ السلام سے یہ آشکار بھی ہے. یہ پہلا نقطہ تھا جو ہم نے گزشتہ درسوں میں ملاحظہ کیا. دوسرا نقطہ جو ہمارے سامنے آیا وہ دوسرا نقطہ یہ تھا کہ امام علیہ السلام کی نگاہ میں حکومت کا ہونا ضروری ہے. لہذا ہم نے گزشتہ درس میں اس بات کو ملاحظہ کیا تھا کہ امام علیہ السلام کی نظر میں یہ جملہ لا حکم الا للہ کہ جو خوارج نے یہ جملہ بولا اور قرآن کریم کی آیت سے استدلال کرتے ہوئے خوارج نے اس سے غلط ایک نتیجہ اور فائدہ اٹھایا. امیر المومنین علیہ السلام کا ہم نے تفصیلی طور پہ کلام کا جائزہ لیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ جملہ درست ہے کہ لا حکم الا للہ کہ حکومت اللہ کے علاوہ کسی کا حق اور ملکیت نہیں ہے، لیکن اس سے جو لیا جا رہا ہے وَيُرَادُ بِهَا الْبَاطِلِ اس سے باطل مراد لیا جا رہا ہے. پھر امام علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ لَابُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ لوگوں کے لیے آخر ایک امیر تو ہونا چاہیے. وہ امیر جو ہے برن او فاجر یا نیک عادل انسان ہوگا یا فاجر ہوگا. یعنی دو حالتوں سے خالی نہیں ہے بات کہ اگر امیر ہو تو وہ بر ہوگا یعنی نیک عادل ہوگا یا فاجر ہوگا. لہذا اس جگہ پہ ہم نے گزشتہ درس میں ملاحظہ کیا تھا کہ ہمارے پاس تقریباً 3 احتمالات آ جاتے ہیں. پہلا احتمال ہے کہ اصلاً کوئی حکومت اور حکمران ہو ہی نہ، ہر کوئی اپنے طور پہ آزاد زندگی بسر کرے. ہم نے یہ مطالعہ کیا کہ اور تاریخ میں بھی اس کے شواہد ہم نے ملاحظہ کیے کہ سب سے بدترین صورت یہی ہے کہ اگر لوگوں کے اوپر کوئی امیر نہ ہو، کوئی حکومت نہ ہو، کوئی حاکم نہ ہو، یہ سب سے زیادہ فتنہ فساد اور قتل و غارت کی صورت بنتی ہے اور اس سے زیادہ قتل و غارت اور فتنہ فساد نہیں پایا جاتا. دوسری ہمارے پاس صورت آ جاتی ہے کہ امیر ہوگا. اگر امیر ہو، اگر حاکم ہو، حکومت ہو تو وہ حکومت اور حاکم 2 حالتوں سے خالی نہیں ہے. یا تو وہ حاکم اور وہ جو حکومت چل رہی ہے وہ فاجر ہے، ظالم ہے، جابر ہے، ظلم و جور کے اوپر مشتمل ہے. یعنی اس کے مقابلے میں آ جاتے ہیں کہ برن یعنی عادل ہے،
نیک ہے، پاکیزہ ہے، عادل ہے۔ بس گزشتہ درس میں ہم نے یہ اہم نقطہ ملاحظہ کیا کہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے طرز تفکر سیاسی میں سیاسی موقف یہ ہے کہ ایک حاکم ضرور ہونا چاہیے۔ خوارج جو کہتے تھے لا حکم الا للہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی حکومت نہیں ہے، یعنی نہ کوئی حاکم ہے، نہ کوئی حکومت ہے، اور نہ کسی چیز کی ضرورت ہے، یہ اپنے طور پہ ایک باطل نظریہ تھا۔ یعنی خوارج کیا چاہ رہے تھے؟ خوارج یہ چاہ رہے تھے کہ اس طریقے سے لوگ زندگی بسر کریں کہ ہر کوئی اپنے طور پہ دین الہی کے اوپر عمل کرے اور لوگوں پہ کوئی حاکم نہ ہو۔ یعنی نہ امام علی علیہ السلام کو تسلیم کر رہے تھے اور نہ شام کے باغیوں کو تسلیم کر رہے تھے۔ تو اس موقع پہ امام نے فرمایا کہ بے شک حکومت اللہ ہی کا حق ہے، لیکن بشر کے اوپر اللہ کی جانب سے بشر ہی حاکم ہوگا۔ اب یہاں پہ جو بشر آئے گا، لابد للناس من امیرین، لوگوں کے لیے ایک امیر ہونا چاہیے، لوگوں کے لیے ایک حاکم ہونا چاہیے، لوگوں کے لیے ایک حکومت ہونی چاہیے۔ اگر یہ نہ ہو تو آہستہ آہستہ کرۂ ارض سے انسانی آبادی ختم ہو جائے گی۔ لہذا انسانی آبادی کی بقا کے لیے، انسانی معاشروں کی حیات کے لیے اور انسانی معاشروں کے اندر امن و امان کی بحالی کے لیے حکومت کا ہونا ضروری ہے اور حاکم کا ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ حاکم اور حکومت نہ ہو تو چھوٹے چھوٹے قبائل میں بٹ جائے گی دنیا اور ایک دوسرے پہ چڑھائی کرتے رہیں گے، قتل و غارت، ناامنیت، ظلم و تشدد، اسی کی بھیانک تاریخ دوبارہ تفصیلی طور پہ دہرائی جائے گی۔ لہذا یہ والی صورت امام علی علیہ السلام کی سیاست میں قبول نہیں ہے کسی بھی صورت میں۔ کون سی صورت قبول نہیں ہے؟ کہ لوگوں پہ اصلاً کوئی امیر ہو ہی نہ۔ یہ سیاسی موقف امام علی علیہ السلام کا اصلاً یہ نہیں ہے۔ یعنی امام علیہ السلام کا نہج البلاغہ کے ان کلمات سے سیاسی موقف کیا سامنے آتا ہے کہ لوگوں میں ایک امیر حتماً و حتماً ہونا چاہیے، ایک حاکم حتماً و حتماً ہونا چاہیے۔ اب جب حاکم آئے گا تو دو حالتوں میں سے ایک حالت میں ہے، یا عادل ہے، نیک ہے، یا فاجر اور ظالم ہے۔ ادھر اس طرف توجہ رکھیں کہ ممکن ہے بعض اوقات انسان سوچے کہ فاجر اور ظالم سے مراد وہ ہوتا ہے جو تشدد کرتا ہے، جو کرپشن کرے، جو خیانت کرے۔ وہ شخص بھی فاجر ہے کہ جو مشرک ہے، وہ شخص بھی فاجر ہے جو کافر ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، قرآن کریم کی واضح آیت ہے کہ شرک ظلم عظیم ہے۔ یعنی اگر مظالم اور ظلم کی پوری ایک فہرست بنائیں تو سب سے اوپر جس ظلم کو رکھا جائے گا، جس کا مقابلہ کوئی بھی دنیا کا ظلم نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ نبی مرسل و حجت الہی کے قتل، کیونکہ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ حجت الہی کو قتل کر دیا جائے۔ جیسے جناب یحییٰ نبی خدا، جناب یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا اور ان کی گردن کو جسد سے جدا کر کے ایک زانیہ خاتون کو تحفے میں بھجوایا گیا۔ یا اسی طرح سے اوسیہ میں امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا راہ الہی میں۔ امیر المومنین علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ بہت بڑا جرم ہے جو ابن ملجم نے انجام دیا، جو یزید اور لشکر یزید اور شمر، خداوند متعال ان پر لعنت فرمائے، کہ جو انہوں نے انجام دیا وہ انتہائی بدترین ظلم ہے۔ لیکن ان مظالم سے بھی بڑھ کر ایک ظلم ہے، ان مظالم سے بھی بڑھ کر، اور وہ ظلم شرک کرنا ہے۔ اللہ کی ذات یا اس کی صفات یا اس کے افعال کے ساتھ یا اس کی عبادت میں شرک کیا جائے، شرک سے بڑھ کر کوئی اور ظلم نہیں ہے۔ لہذا اگر ایک حکمران آتا ہے اور وہ ظاہراً قانون کی بالادستی کرتا ہے، قانون کو آباد کرتا ہے، یا معاشرے کے اندر ظاہری طور پہ امن و امان کو بحال کر دیتا ہے، مستضعف اور غریب طبقے کی مدد کرتا ہے، لیکن ہے مشرک، تو یہ بھی فاجر حکومت کہلائے گی۔ یا اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قوانین کے مطابق نہیں ہے تب بھی فاجر حکومت کہلائے گی۔ اور ان کا انشاءاللہ یہ والی بحث آئندہ دروس میں ہمارے آئے گی کہ کیسے ہمارے پاس امام علی علیہ السلام کے کلمات سے دلیل ہونی چاہیے،
کیونکہ ہم امام علی علیہ السلام کا سیاسی موقف پڑھ رہے ہیں. جب ان کا سیاسی موقف اور نہج البلاغہ سے ان کے سیاسی افکار کا مطالعہ جاری ہے تو ضروری ہے کہ امام علی علیہ السلام کی کلمات سے ہی استدلال کیا جائے. بہرحال ہم گزشتہ درس میں اس اہم نقطے کو بیان کرنا مقصود تھا اور یہی ذہن نشین کرانا مقصود تھا کہ امام علی علیہ السلام کی نظر میں ان کا سیاسی موقف یہ ہے لابد للناس من امیر بر او فاجر، کہ لوگوں کے لیے ایک امیر ہونا چاہیے، کیونکہ وہ حالت بہت بدتر اور ابتر ہے کہ لوگوں میں اصلا امیر ہی نہ ہو. یعنی یہ دو حالتیں دونوں بری ہیں، لیکن دونوں میں سے بہتر کون سی ہے؟ ایک دفعہ ہے کہ ایک معاشرے کے اندر اصلا کوئی حاکم ہے ہی نہیں، اور ایک دفعہ کہ حاکم ہے لیکن ظالم ہے یا فاجر ہے. مثال کے طور پہ ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ امریکہ میں کوئی حکومت ہے ہی نہیں، لیکن ایک دفعہ ہے کہ حکومت ہے لیکن بش اور ٹرمپ اور اوباما جیسے ظالم اور بدترین فرعون نما انسان حکومت کر رہے ہیں. ان دونوں میں سے کون سی حالت بہتر ہے؟ ہیں دونوں ہی بری، ہیں دونوں ہی ناقابل قبول، لیکن اگر دونوں میں ٹکراؤ ہو تو کون سی قوانین الہیہ کے تحت کہ امید اور توقع ہے کہ باقی رہ جائے گی؟ تو یقیناً ہم کہیں گے کہ جس میں ظالم جابر کی حکومت ہے، نہ وہ کہ جس میں اصلاً کوئی حاکم ہی نہ ہو، کیونکہ اسے معاشرہ ہی ختم ہو جائے گا. وہ اتنی آپس میں لڑائی جھگڑے وجود میں آئیں گے، نہ امنیت، قتل و غارت، ظلم و تشدد، کہ اصلاً معاشرہ وجود میں ہی نہیں رہے گا. جبکہ اس کے مقابلے میں اگر ایک فاجر ظالم حکمران آتا ہے تو معاشرہ کی بقا رہے گی، معاشرہ رہے گا، اگرچہ سختی میں وقت گزار رہا ہے اور اللہ کی حدود پامال کیے جا رہے ہیں یا شیاطین کا مرکز بن چکا ہے، لیکن وہاں پر حکومت کے ذریعے سے معاشرہ آباد ہو جائے گا. یہ پہلا مطلب تھا. البتہ اس میں امام علی علیہ السلام ان کا موقف سیاسی کیا ہے کہ بر آنا چاہیے. بر سے ہی بار ہے، اور بار کی جمع ابرار ہے، جیسے کہ قرآن کریم نے متعدد جگہوں پہ بر اور ابرار ان تینوں کلمات کا استعمال کیا ہے. ابرار سے مراد ہے ایک عادل، پاک اور پاکیزہ انسان، اس کی حکومت. یعنی انسان اس لیے کہا تاکہ خوارج کے نظریے کو باطل کیا جا سکے. خوارج کہتے تھے لا حکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم بننا ہی نہیں چاہیے. ایسی بات نہیں ہے، انسانوں کے اوپر انسان ہی حاکم آ کے بنیں گے، لیکن اللہ کی جانب سے ہوں گے. حق حکومت کس کو حاصل ہے؟ یہ جو بر اور عادل اور پاک و پاکیزہ انسان ہے، اور اس کے ثمرات بہت گہرے معاشرے کے اوپر نمایاں ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اس کے ثمرات نہیں ہیں، اور یہی ثمرات ہمیں ان مواقعوں پہ موقف اختیار کرنے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں کہ جہاں پر انسان پزل ہو کے رہ جاتا ہے، پریشان ہو کے رہ جاتا ہے. مثلا پاکستان اس وقت کرائسس میں پھنسا ہوا ہے، تو وہاں پہ امنیت کا مسئلہ کیسے حل ہو؟ وہاں پہ کرپشن کا مسئلہ ہے، کیسے کرپشن کا مسئلہ حل ہو؟ تو یہ ہمیں امام علی علیہ السلام کا سیاسی موقف کاملاً رہنمائی کرتا ہے کہ لوگوں میں ایک امیر ہو، اور وہ امیر بھی کون ہونا چاہیے؟ لازمی ہے کہ وہ امیر نیک اور عادل ہو، کیونکہ اگر نیک اور عادل امیر اور حاکم ہوگا، راستے پر امن ہو جائیں گے، ظلم و تشدد ختم ہوگا، نیک لوگ آزادی کے ساتھ عبادات اور اللہ کی اطاعت کو انجام دیں گے، جو گناہگار ہے وہ پریشان ہو جائے گا، جو شخص شہوتوں کا پجاری ہے اس کا دم گھٹے گا، وہ قید خانہ محسوس کرے گا. اس لیے محاسن بعد میں امام علیہ السلام نے گنوائے. انشاءاللہ تعالی ان محاسن کو ہم کسی اور مورد میں دیکھیں گے. آج ہم تیسرے نقطے کو پڑھ رہے ہیں. بس یہ جو دو نقطے کلیئر ہو گئے تو آج تیسرا نقطہ ہم شروع کر رہے ہیں سیاسی موقف کے اعتبار سے. پہلا نقطہ تو یہ تھا کہ حکومت ایک آلہ ہے، ایک ذریعہ ہے، خود ہدف نہیں ہے. نہ انقلاب اسلامی خود ہدف ہے، نہ حکومت اسلامی خود ہدف ہے، نہ حکومت الہیہ خود ہدف ہے، بلکہ یہ ساری کی ساری خود ایک وسیلہ ہیں، مثل ایک آلہ ہے، ایک ذریعہ ہے. دوسرا ہم نے نقطہ پڑھا، لوگوں پہ حاکم تو ہوگا اور حکومت بھی کوئی نہ کوئی ہوگی،
یا وہ حاکم اور حکومت فاجرین اور ظالمین کی ہے، یا وہ حاکم اور حکومت بر اور عادل کی ہے۔ نمبر 3، تیسرا نقطہ ہمارے پاس یہ آتا ہے کہ امام علیہ السلام کی نظر میں اگر کسی شے کی قیمت اور اہمیت ہے تو وہ حکومت الہیہ ہے۔ اس نقطے کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے ہمیں چند مقدمات پڑھنا ضروری ہیں جو قدر عمیق ہیں، لیکن غور و فکر کے ساتھ انشاءاللہ یہ آسان سے آسان تر ہوتے چلے جائیں گے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں جو عمل انجام دیتا ہے، اس عمل کی طرف اس کی رغبت آخر کس نے بڑھائی؟ کیوں یہ والا عمل انجام دیا؟ کیوں اس دنیا میں ایک ہی شے کے بارے میں مختلف اعمال دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ انجام دیے جاتے ہیں؟ مثال کے طور پہ اگر کسی نے عبادت کرنی ہے تو کئی طریقے عبادتوں کے دیکھیں گے۔ اگر کسی نے مثال کے طور پہ دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا ہے تو کئی طریقوں سے ہم دیکھیں گے۔ بعض ہیں اپنے آپ کو پابند کر کے نعمات الہیہ سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، بعض اپنے آپ کو حیوانوں کی طرح کاملاً آزاد تصور کرتے ہیں اور کسی حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر اس سے استفادہ کرتے ہیں نعمات الہیہ سے۔ لہذا حتیٰ کہ اخلاقیات میں موقف جدا ہیں، آداب میں موقف جدا ہیں۔ یہ کیوں ایک ہی شے کے بارے میں مختلف افکار، نظریات یا موقف اور آراء پائی جاتی ہیں؟ اس جگہ پہ ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ در حقیقت انسان اپنی زندگی میں جو عمل بھی انجام دیتا ہے در حقیقت وہ کسی نظریے سے جڑا ہوا ہے۔ وہ فکر اور نظریہ اس کے عمل کے اوپر کامل اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر اس کا نظریہ پیچھے تبدیل ہو جائے یہ عمل بھی اس کے لیے پیچھے تبدیل ہو جائے گا۔ لہذا ہمیں یعنی عمل کہاں تک پہنچاتا ہے؟ ہمیشہ فکر اور نظریہ تک پہنچاتا ہے۔ ہو نہیں سکتا کوئی عمل انجام دے اور اس کے افکار، اس کے نظریات اور اس کی موقف اور آراء ہمارے سامنے نہ آئیں۔ اس لیے امام علی علیہ السلام کے ہم جو سیاسی اعمال پڑھ رہے ہیں وہ کسی نظریے کے اوپر قائم ہیں۔ بدون نظریہ اس کی تحلیل نہیں ہو سکتی، بدون نظریہ سیاست کے امور کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ سیاست کاملاً جس چیز کے اوپر قائم ہے اس سرزمین کا نام ہے افکار، نظریات۔ جس ساخت اور جس نوعیت کے افکار اور نظریات ہوں گے اسی انداز اور اسی ساخت کے اعمال جنم لیں گے۔ اگر افکار الہی ہیں اعمال الہی جنم لیں گے، اگر افکار غیر الہی ہیں تو پھر اعمال میں بھی غیر الہی پن کی جھلک ہوگی۔ لہذا یہ جو آج ہم سیاسی حوالے سے امام علی علیہ السلام کا تیسرا نقطہ اس کو مطالعہ کر رہے ہیں، اس میں یہ پہلو ہمیں دقت سے سمجھنا چاہیے کہ ایک سلسلہ درس ہمارا افکار شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر جاری ہے، اس میں جہان بینی کے عنوان سے اس مقدمے کو مفصلاً بیان کیا گیا ہے، اس کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جس نوعیت کی جہان بینی ہوگی اسی نوعیت کے اخلاق میں، سیاست میں، سوشیالوجی یا معاشرے کو ڈیل کرنے کے اعتبار سے، خاندان اور گھر بار کے مسائل کے اعتبار سے انسان کے عمل اور انسان کا موقف اور نظریہ سامنے آئے گا۔ لہذا اصل کہاں پہ مشکل ہے؟ مشکل افکار اور نظریات کے ساتھ انسان کا ارتباط ہے۔ ہر انسان کوئی نہ کوئی نظریہ رکھتا ہے، ہم نے ادھر نظریے سے مراد وہ نہیں لینی جو زبان سے اظہار کر رہا ہے۔ نظریے کا تعلق انسان کی روح اور اس کے نفس اور اس کے قلب کے ساتھ ہوتا ہے۔ قلب انسانی سے جس کا تعلق جڑا ہوا ہے وہ اس کا نظریہ کہلائے گا۔ ممکن ہے زبان سے وہ کچھ ادا کر رہا ہو لیکن دل اس کا کسی اور طرف مائل ہو، زبان سے کچھ بیان کرے اور قلب میں کوئی اور نظریہ پایا جائے، یہ ہم اپنے معاشروں میں اسے دیکھتے بھی ہیں۔ بس لہذا اس جگہ پہ کیونکہ اب ہم جس بحث میں داخل ہو رہے ہیں یہ تھوڑی سی حساس بحث اس لیے ہو جاتی ہے کہ امام علی علیہ السلام اور ان کے مخالفین دونوں کے نظریات آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جائیں گے، اور وہاں پہ ہمیں ایک بڑی تعجبہ اور چیز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیا آیا آج کی تشیع، آج کا پیرو امام علی علیہ السلام وہ سیاسی امور میں امام علی علیہ السلام کا ہی موقف اور سیاسی نظریہ رکھتا ہے، یعنی جو امام علی علیہ السلام کے مخالفین تھے ان کے نظریے سے جڑا ہوا ہے؟ ممکن ہے کہ
انسان نادانی میں، جہالت میں، غفلت میں، یا ممکن ہے کہ طلب ریاست طلبی کے اوپر، یعنی ریاست طلب کرنا چاہتا ہے، حکومت منصب طلب کرنے میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالفین کا نظریہ سیاسی اختیار کر لے۔ اس جگہ پہ امام علی علیہ السلام کا سیاسی نظریہ، اس کو سمجھنے کے لیے اس بات کو درک کرنا اور جاننا ضروری ہے کہ سیاسی اعمال اور سیاسی تحرکات وہ افکار اور نظریات پہ قائم ہیں۔ اگر افکار اور نظریات میں خلل واقع ہو جائے یا انحراف واقع ہو جائے تو حتماً و حتماً عمل میں بھی انحراف واقع ہو کر رہے گا۔ اس لیے ممکن ہے کہ امام علی علیہ السلام ایک جگہ پہ چال بازیاں اور چلاکیاں اور اس طرح کے امور اس کو وہ انجام دے سکتے ہوتے، لیکن ان کے جو افکار، نظریات، اعتقادات اور ایمان ہے وہ معنی بن گیا ہو۔ اور مخالفین چونکہ امام علی علیہ السلام والا ایمان اور افکار اور نظریات نہیں رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے وہ غلط راہوں کو اختیار کیا اور غلط طریقوں پہ چلے، اور یہ چیز نہج البلاغہ میں بہت واضح ہے۔ میں پہلے آپ کی خدمت میں خطبہ پڑھ دیتا ہوں، اور اس خطبے کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم اس کے بقیہ مطالب کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ خطبہ نمبر 198 ہے، مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کی ترتیب کے مطابق، اور ممکن ہے کہ بعض دیگر نسخوں میں یہ 196 بنے یا 200 بعض نسخوں کے مطابق 200 ہے اور بعض نسخوں کے مطابق 198 ہے۔ خطبے میں امام علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں واللہ ما معاویۃ بأدہا منی، کہ قسم بخدا معاویہ مجھ سے زیادہ مکار اور چالاک نہیں ہے۔ یعنی قسم بخدا معاویہ، یہ جو سیاسی چالاکیاں چلتے ہیں، مجھ سے زیادہ چالاک اور مکار نہیں ہے۔ یعنی وہ جتنی بھی چالیں عمرو عاص کے ساتھ اور دیگر افراد کے ساتھ کر لے، وہ مجھ سے زیادہ چالاکیاں اور مکاریاں اس کا علم نہیں رکھتا۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَلَكِنَّهُ يَغْدِرُ وَيَفْجِرُ، لیکن معاویہ ابن ابی سفیان وہ ان چالاکیوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے دھوکہ بھی دیتا ہے اور فسق و فجور بھی انجام دیتا ہے۔ یغدر، غدر یغدر، خیانت کرنا، دھوکہ دینا ہے، وَيَفْجَرُ، اور یہ فجور سے ہے اور وہ فجور بھی انجام دیتا ہے۔ یعنی نہ غداریوں سے چوکتا ہے اور نہ ہی وہ فسق و فجور کو انجام دہی سے گریز کرتا ہے، یعنی بدکاریوں سے بھی باز نہیں آتا اور خیانت اور فریب کاری سے بھی باز نہیں آتا۔ وَلَوْلَا کراہیت الغدر، اگر یہ دھوکہ دینا، یہ مکروہ اور قبیح فعل نہ ہوتا، اگر خیانت کرنا، دھوکہ دینا، فسق و فجور انجام دینا یہ قبیح اور کریہ عمل نہ ہوتا، قبیح عمل نہ ہوتا، لَكُنْتُ مِنْ أَدْهَى النَّاسِ، تو پھر زمانہ دیکھتا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ مکار میں ہی تمہارے سامنے آتا۔ یعنی کس چیز نے امام علی علیہ السلام کے نفس کو پیچھے سے کھینچ لیا؟ کس چیز نے امیر المومنین علیہ السلام کو ان برائیوں اور ان قبیح ترین اعمال کو سیاسی امور میں انجام دینے سے منع کر دیا؟ وہ چیز خوف الہی ہے، وہ چیز اطاعت الہی ہے، وہ چیز محبت الہی ہے۔ لہذا آگے خود فرماتے ہیں وَلَكِنْ كُلُّ غَدْرَةٍ فَجْرَةٌ، لیکن یاد رکھو کہ ہر غداری اور ہر خیانت وہ فجور ہے، گناہ ہے۔ وَكُلُّ فَجْرَةٍ كَفْرَةٌ، اور ہر فسق و فجور وہ کفر ہے۔ وَلِكُلِّ غَادِرٍ لَوَاءٌ يُعْرَفُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جس شخص نے خیانت اور غداری کے جرائم انجام دیے ہیں، روز قیامت اس کے ہاتھ میں ایک پرچم ہوگا جس کے ذریعے سے وہ پہچانا جائے گا۔ واللہ، پھر امام علیہ السلام آگے فرماتے ہیں کہ قسم بخدا مجھے ان ہتھ کنڈوں سے غفلت میں نہیں ڈالا جا سکتا اور نہ سختیوں سے دبایا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ معاویہ جو مرضی کر لے، معاویہ ابن ابی سفیان
عمرو عاص اور دیگر افراد کے ساتھ جتنی غداریوں اور خیانتوں کے منصوبے بنا سکتے ہیں بنا کے لے آئیں۔ نہ میں اس سے ڈرتا ہوں اور نہ میں ان کے چنگل میں پھنس کے غافل ہوں گا اصل ہدف اور مقصد سے، اور نہ ان سختیوں سے میں گھبراؤں گا۔ آپ نے جگہ پہ دقت کی کہ امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں ان لوگوں کی نسبت کہیں زیادہ مکاریاں اور چلاکیاں، خیانت، طور طریقے، لوگوں سے کام کروانے یا لوگوں کے اندر کرپشن کر کے یا خیانت کر کے اپنے فائدے اور مفادات اٹھانے کے طریقے بہت زیادہ جانتا ہوں، لیکن میرے لیے ایک چیز معنی ہے، جبکہ میرے مقابل جو دشمن ہیں ان کے لیے کوئی چیز معنی نہیں ہے، ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، امام علی علیہ السلام کے لیے کیا معنی ہے؟ آخرت کا اعتقاد، اللہ کی نافرمانی۔ اس لیے ان دو چیزوں کا آپ بیان دیکھ لیں، دوبارہ میں آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ یہی امام علی علیہ السلام کی دلیل ہے۔ وہ اسی وجہ سے نہیں ان مکاریوں اور چلاکیوں اور سیاسی غلط چالوں کو اختیار کرتے ہیں۔ ایسا ولیکن کل غدرۃ فجرۃ، کیونکہ ہر غداری اور خیانت اور دھوکہ وہ گناہ ہے، فسق و فجور ہے۔ وَكُلُّ فَجْرَةٍ كَفَرَةٌ، اور ہر فسق و فجور وہ کفر ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی ہے، وہ اللہ کی اطاعت کو جھٹلانا ہے۔ بس ادھر آپ نے دیکھا کہ گناہ کو اس لیے ترک کر رہے ہیں کیونکہ وہ نظریہ توحید کے خلاف ہے، اللہ کی اطاعت کے خلاف ہے۔ نمبر 2، قیامت میں رسوائی ہے۔ نظریہ جو قیامت کا پایا جاتا ہے اہل اسلام میں، اس کے ساتھ ٹکراتا ہے، اور امام علی علیہ السلام کے سیاسی اعمال کی بنیاد یہی توحید اور قیامت ہے۔ ایسا امام علیہ السلام نے اس جگہ پہ بیان فرمایا کہ کیا چیز میرے لیے معنی بنے گی، اور وہ معنی کیا چیز بن رہی ہے؟ امام واضح فرما رہے ہیں کہ وَلِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يُعْرَفُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ ہر ایک غادر، ہر ایک خیانت کرنے والا، اس کے لیے جھنڈا ہے، پرچم ہے، جس کے ذریعے روز قیامت وہ پہچانا جائے گا۔ یعنی روز قیامت غادر کی، خائن کی، یہ مکاریوں اور چلاک منصوبے بنا کے لوگوں کو بیوقوف بنانے والے اور فتنہ گر لوگ، یہ اپنے انہی پرچموں سے پہچانے جائیں گے۔ بس امام علی علیہ السلام کے لیے یہی چیزیں معنی بن گئی، یعنی توحید اور قیامت معنی بن گئی کہ وہ امام علیہ السلام اس طرح کی چالاکیوں کو انجام دیں۔ آج کا معاشرہ بھی اسی طریقے سے ہے، اسی لیے میں نے یہ عرض کیا، سیاست علوی، سیاست امیر المومنین علیہ السلام، وہ جس چیز کے اوپر قائم ہے اس چیز کا نام ہے توحید، اس کا نام ہے نظریہ معاد و قیامت، نظریہ عدل۔ اگر یہ والے نظریات نہ ہوں اور ان کو پس پشت ڈال دیا جائے اور انہیں نظر انداز کر دیا جائے اور پھر میدان سیاست میں قدم رکھا جائے، تو پھر تو یہ شام کے باغی حضرات ان میں سے کوئی بھی سامنے نہ ٹھہر سکتا۔ ایسا امام علیہ السلام اپنے آپ کو مقید سمجھتے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، اللہ کی اطاعت، اللہ کی محبت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قوانین، سنت و سیرت رسول، روز قیامت، یہ سارے نظریات کے اوپر امام علیہ السلام کی سیاست قائم ہے۔ لیکن اگر کوئی معاویہ ابن ابی سفیان کی سیاست کا قائل ہو جائے، اور وہ سیاست کیا تھی، انشاءاللہ اسی طرح سے نہج البلاغہ کے کلمات کے ذیل میں آپ کی خدمت میں آئے گی، وہ سیاست مفادات ہے، کہ مفاد جس طرح سے بھی حاصل ہو جائے آگے بڑھ کے اس مفاد کو لیا جائے، چاہے اس کے لیے کتنے ہی گھمبیر، کتنے ہی پست ترین منصوبے کیوں نہ بنانے پڑے، چاہے اس سے امت اسلامیہ میں انتشار و افتراق ڈالنا پڑے، فرقہ واریت اس میں ڈالنا پڑے، مظلوم لوگوں کا خون ادھر بہایا جائے، حتیٰ کہ اگر حجت الہی و حجت خدا کو قتل کرنا پڑے اور شہید کرنا پڑے، مفاد کی خاطر کر ڈالو۔ لہذا جہاں پہ مفاد کے اوپر سیاست قائم ہوتی ہے
اس کی نظر میں قرآن، حجت الہی و خلیفہ خدا و انسانیت، ان کی کسی قسم کی کوئی ارزش اور قیمت نہیں ہوتی۔ اس سے ہمیں گھبرانا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ فتنے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، امیر المومنین علیہ السلام موجود ہیں، امام حسن و حسین علیہ السلام موجود ہیں، ایک ہی وقت میں اتنی عظیم ہستیاں روئے زمین کے اوپر آئی ہوں، یہ شاذ و نادر ہی ہے، یہ ہمیں تاریخ میں کہیں نہیں ملے گا۔ لیکن اس کے باوجود انہیں دیکھنے والے لوگ، ان کے ہاتھوں پہ ایمان لانے والے لوگ، وہ کس وجہ سے مخالف گروہ میں جا کے کھڑے ہو گئے، وہ کس وجہ سے امام علی علیہ السلام کے مخالف جا کے کھڑے ہو گئے، یہ مقام عبرت ہے۔ اگر وہ ان ہستیوں کے ہاتھوں پر ایمان لانے کے بعد اور اس دور میں جو کارنامے انجام دیے مسلمانوں نے، ان کارناموں میں اجتماعی صورت میں حصہ بننے کے باوجود وہ اگر مخالف گروہ میں کھڑے ہو گئے، تو آج کا فرد اگر انہی مخالفین کا نظریہ سیاست رکھے تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ پیرو امام علی علیہ السلام بن جائیں؟ ممکن نہیں ہے۔ امام علی علیہ السلام کا پیرو فقط اسی وقت بن سکتا ہے کہ جس وقت امام علی علیہ السلام کی سیاست اور اس کے اصولوں کو اپنا دین، اپنا ایمان اور اپنا عقیدہ بنا لے، وہ ہر چیز اس دنیا میں دینے کے لیے تیار ہو جائے، لیکن اپنے دین کو فروخت نہ کرے، اپنے اس الہی و عالمی نظریے کو فروخت نہ کرے۔ وَإِلَّا اگر مفاد کا سبق پڑھ لیں کہ آپ آئیں، اس وقت ہمارے مملکت پاکستان کے جو مسائل ہمارے سامنے ہیں، ان مسائل میں اہم ترین مسئلہ اسی مفادات کی سیاست ہے۔ ادھر اگر مفادات ہمارے پیش نظر ہوں، کیونکہ مفاد کا مطلب کیا ہے کہ اگر 8-10 منصوبے ہیں اور ان 8-10 منصوبوں میں سب سے پست ترین منصوبہ جس سے انسانیت ہلاکت میں پڑتی ہے، مظلوم لوگ قتل کیے جاتے ہیں، پوری کی پوری ریاست داؤ پہ لگائی جاتی ہے، لیکن اس سے مفاد حاصل ہو سکتا ہے، تو وہ ان منصوبوں میں سے اس منصوبے کا انتخاب کرے گا جس سے مفاد حاصل ہوتا ہے۔ ریاست پوری داؤ پہ لگتی ہے، لگ جائے، لوگوں میں قتل و غارت، ظلم و تشدد پھیلتا ہے، مسئلہ ہی نہیں ہے، فرقہ واریت کی بھیڑ پوری قوم اور امت چڑھ جاتی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور جی ہم نے گزشتہ 70 سال کی دہائیوں میں دیکھا پاکستان کی سرزمین کے اوپر ایسے وطن فروش حکمران آئے کہ جنہوں نے اپنے شخصی اور ذاتی مفاد، نہ کہ پاکستان کے مفاد، شخصی مفادات کی خاطر انہوں نے اس پورے ملک کو تباہ کر دیا، قوم کو ہلاکت کے گھاٹ اتار دیا، اور اس قدر پستی پہ لے آئے کہ آج پوری دنیا میں جو پسماندہ ممالک ہیں، جو ان کے پاس بھی سہولیات ہیں، آج ایک پاکستانی کے لیے ریاست وہ سہولیات بھی فراہم نہیں کرتی، نہ امنیت ہے، نہ کھانے پینے کے لیے غذا ہے، نہ اپنی جان اور مال محفوظ ہے، نہ مستقبل کے اعتبار سے کسی قسم کی کوئی نوید دی جا سکتی ہے، کوئی خوشخبری دی جا سکتی ہے، بلکہ اس کے برعکس اور دیگر مسائل در مسائل آتے چلے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ مفاد۔ اور اسی مفاد کی سیاست نے پوری قوم کو غلام آج کے دور میں بنا دیا ہے۔ وَإِلَّا یہ حکمران ہیں کہ جو غلام بناتے ہیں۔ پاکستان کی قوم ایک غیور قوم ہے، ایک بہادر، ایک باعزت اور احساس عزت کرنے والی قوم ہے، لیکن یہی قوم جب اپنے اوپر ایسے فاسد اور فاسق حکمرانوں کو لے کے آتے ہیں کہ جو سیاست کا سبق مفادات کی زبان سے پڑے ہوئے ہیں، اور یہی حکمران کبھی آل سعود کے گھٹنوں میں بیٹھ کے قوم کو فروخت کرتے ہیں، کبھی امریکہ کے سامنے سلوٹ کر کے قوم کو فروخت کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے کبھی کسی اور جگہ پہ وہ نوکری اور ہاتھ پھیلا کے پوری قوم کی عزت کو پامال کرتے ہیں۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ مفاد کی سیاست کے بھیانک ترین نتائج اس وقت دنیا میں ہم بھگت رہے ہیں۔ صرف ایک ریاست کا مسئلہ نہیں، صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں، اس وقت پوری دنیا میں جو شیطانی ممالک ہیں، امریکہ ہے، اسرائیل ہے، برطانیہ ہے، فرانس ہے، ان کا استعمار دنیا کو جکڑے ہوئے ہے۔ اس استعمار کے پیش نظر ہے کیا؟ صرف دو چیزیں،
ایک ہے اقتدار اور دوسرا ہے مفاد. یعنی اگر مفاد پورا بھی نہیں ہو رہا، وہ اقتدار چاہتے ہیں، وہ قدرت مند ہو کے اوپر آ کے بیٹھنا چاہتے ہیں. جیسا کہ شیطان نے کہا آدم علیہ السلام کو، کیوں اس نے سجدہ نہیں کیا؟ تکبر کیا. وہ اپنی بڑائی کا قائل تھا، وہ اپنے بڑے ہونے کا اور قوی اور طاقتور ہونے کا اور اپنے عالی اور بلند ہونے کا قائل تھا. یہی شیطان کے لشکر عمل انجام دے رہے ہیں. لہذا شیطان باقاعدہ وہی کرتا ہے لوگوں کے سینوں کے اندر. شیطان نے مراکز بنائے ہوئے ہیں، شیطان کے لشکر ہیں، شیطان نے پوری کی پوری فوجیں آباد کیے ہوئے ہیں، اس کے منصوبے ہیں، باقاعدہ پورا سسٹم ہے، شیطانی نظام ہے، شیطانی سسٹم ہے. اور اس سسٹم اور نظام کے مقابلے میں حق کے نظام ہیں، حق کا ایک سسٹم ہے، حق کے نمائندے ہیں. اور اسی حق کے نمائندوں کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عظیم شخصیات کو خلق فرمایا. شیاطین انہی اہل حق کو اغوا کرتے ہیں، یہ صراط مستقیم پہ جو چلنے والے انہیں اغوا کرتے ہیں. اور صاحب نے ملاحظہ کیا اس جگہ پر کہ مفاد کی سیاست کسی بھی ریاست کو وہ باطل راہوں پہ چلاتی ہے، وہ اس مملکت کا اصل نقصان کا باعث اور سبب بنتی ہے. اور اسی نے امت اسلامیہ کو خراب کیا، اسی نے امت اسلامیہ کی تباہی کو آشکار کر کے پوری کی پوری امت کو تباہ و برباد کر دیا. لہذا یہاں پہ ہمارے پاس سیاست کے یہ دو آئے، کیونکہ سیاست ایک عملی چیز ہے، لیکن یہ عمل قائم کس کے اوپر ہوتا ہے؟ ایک نظریے پہ، ایک آئیڈیالوجی کے اوپر، ایک فکر کے اوپر. لہذا جیسی فکر ہوگی ویسا عمل صادر ہوگا. بالکل اسی طرح سے ابھی ہم جب عمل انجام دیتے ہیں تو ہمارے جسد اور جسم سے عمل انجام پاتا ہے، لیکن یہ جسم سے عمل کیوں انجام پایا؟ کیونکہ ہمارے نفس نے ارادہ کیا، ہمارے نفس نے اس عمل کی طرف رغبت اور میلان پیدا کرتے ہوئے اس کے انجام دینے کی خواہش کی. اسی طریقے سے معاشروں کے اندر سیاسی امور بھی ہیں، سیاسی اعمال ہیں جو وجود میں آتے ہیں. مثلا ابھی ہم تجزیہ تحلیل کرنا چاہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان نے ملائیشیا کی اجلاس میں شرکت نہیں کی، عالمی اجلاس میں شرکت نہیں کی، لیکن آل سعود بھاگ چلا گیا پاکستان نے آخر کیوں یمن کے مظلوم لوگوں کی حمایت نہیں کی اور یمن کے اوپر بم برسانے والے فراعنہ ان کی کھل کر حمایت کی؟ آخر کیا وجہ؟ یقیناً پاکستانی قوم یہ نہیں چاہتی، لیکن حکمران وہاں پہ گئے جو نمائندہ ہیں پاکستان کے، پوری قوم کے نمائندہ ہیں، اور انہوں نے ان اعمال کو جا کے انجام دیا. یہاں پہ ان کے اعمال ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ کس سیاست کے قائل ہیں. لہذا یہ ایک پریشان کن صورتحال ہے کہ ممکن ہے کہ ایک شخص اپنے آپ کو آج کے دور میں شیعہ کہلائے، لیکن مفاد کی سیاست کا سبق پڑے ہوئے ہے، اور وہ ہر چیز کو اسی مفاد کی نگاہ سے دیکھتا ہے. لہذا اعتراضات آج بھی اسی طرح سے اعتراضات کریں گے جیسے امام علی علیہ السلام کے دور میں یہی امور سبب بنتے کہ جس نے لشکر علوی کے اندر پروپیگنڈاز اور دیگر سازشوں کو جنم دیا، اور آہستہ آہستہ یہ لشکر منتشر اور تتر بتر ہو کے رہ گیا. لہذا آج بھی آپ دیکھیں یہی مفاد پڑھنے والا طبقہ وہ بات کرتا ہے، اچھا ایران بھی تو یہی کر رہا ہے، فلاں بھی تو یہی کر رہا ہے، ایران نے فلاں جگہ کیوں نہیں یہ کیا، فلاں ملک یہ کیوں کرتا ہے؟ آخر کیا یہ جواب ہے؟ اگر علی کا پیروکار ہے تو کسی ملک سے کیا لینا دینا؟ دنیا میں تو کوئی بھی غلط قدم اٹھائے اس کے لیے ہم اس کی غلطی کے اوپر اعتراض کریں گے اور نقد کریں گے، نہ کہ ہم یہ کہیں گے چونکہ فلاں ملک بھی یہ عمل انجام دے رہے اس لیے ہم بھی یہ عمل انجام دیں گے. اور یہی چیز ہے جس نے لشکر علوی کے اندر سازشوں کو جنم دیا کہ جب ایک ہی مسئلے کے اوپر معاویہ اور اس کے لشکر وہ اس جگہ پہ ایک چال اور مکاری چلتے اور اسی جگہ پہ وہی انداز عمل انجام دینے کی فرصت اور قدرت لشکر علوی کے پاس ہوتی تو امیر المومنین علیہ السلام روک دیتے، فرماتے کہ یہ عمل قبول نہیں ہے، یہ عمل انجام نہیں پانا چاہیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس عمل سے راضی نہیں ہے.
لہذا سیاست علوی اطاعت الہی کا درس دیتی ہے، سیاست علوی قانون الہی کی بالادستی کا درس دیتی ہے۔ سیاست علوی میں امیر المومنین علیہ السلام کے سیاسی موقف میں انسان اور انسانی معاشرے کی کل حیثیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے بندگی کرتے ہوئے عبد کسی ہے۔ وہ عبد ہے جس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، نہ اپنا قانون ہے، نہ اپنی مرضی ہے، نہ اپنی کوئی ملکیت ہے، نہ اپنا کوئی ہدف ہے، نہ اپنا کوئی مقصد ہے۔ سب کچھ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ قانون بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، حاکم بھی اللہ کی طرف سے ہے، ہدف بھی اللہ کی طرف سے ہے، مخلوق اور خلقت بھی اللہ ہی کی ہے، اور جو عمل انجام دینا چاہیے، چاہے انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، وہ للہ انجام دینا چاہیے، اللہ کے لیے انجام دینا چاہیے۔ ایسا اگر یہ تصویر کشی نہیں ہے تو پھر تو دشمنوں کا سبق پڑھا ہم نے۔ پھر تو جو امام علی علیہ السلام جس روش کے اوپر اور جن چیزوں کے اوپر خود اعتراض کرتے تھے، انہی اعتراض کرنے والی چیزوں کو آج شیعہ کے نام سے ممکن ہے کہ ہم نے اپنے وجود میں جنم دیا ہو۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایسے مفاد کی سیاست سے بچا جائے، چاہے کوئی بھی دین کے چہرے کے نام سے آئے اور اس طرح کی سیاست کو انجام دینے کی کوشش کرے۔ فرق نہیں پڑتا وہ افغانستان ہو، عراق ہو، ایران ہو، وہ پاکستان ہو یا کوئی اور ملک ہو۔ اصل چیز دیکھی جائے کہ وہ سیاسی عمل کیسا انجام دے رہا ہے۔ وہ سیاسی عمل اگر توحید کی سرزمین پر قائم ہے اور قیامت کی طرف اس کا رخ ہے تو ہم کہیں گے یہ علوی سیاست علوی ہے، امام علی علیہ السلام کی سیاست ہے۔ لیکن اگر ایک سیاست ہے وہ فقط مفادات کے اوپر قائم ہے اور کسی قسم کے توحید کے نظریے کو قبول نہیں کرتی اور کسی قسم کے آخرت کے فلسفوں کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتی، یہ در حقیقت اموی سیاست ہے۔ اموی سیاست کے یہی رنگ و روپ تھے، جیسا کہ آپ نے اس خطبہ 98 میں پڑھا۔ ایسا امام علی علیہ السلام کا جو زندگانی ہے، آپ امام علی علیہ السلام کی زندگانی کے اوپر اگر توجہ کریں تو ہمارے سامنے یہ بات آشکار آتی ہے کہ امام علی علیہ السلام کے اسی سیاسی پیریڈ میں جو حکومت کا 4.5 یا 5 سالہ دور ہے، بے شمار خطبات ہیں جو توحید کے اوپر ہیں، جو اخلاقیات کے اوپر ہیں، جو قیامت سے خوف دلانے کے اوپر مشتمل ہیں۔ انسان سوچے کہ ایک مملکت ہے، ایک ریاست ہے، اس کے اندر کرائسس ہی بہت ہیں، مسائل در مسائل میں وہ ملک جکڑا ہوا ہے۔ مثلا اس ملک میں غربت ہے، کھانے پینے کے مسائل ہیں، اس ملک کے اندر فتنہ گر لوگ کھڑے ہوئے ہیں، صوبے جو ہیں اس ملک کے وہ ایک الگ ملک بنانے کی سازشوں میں مبتلا ہیں، لوگوں کو رفاہ عامہ اور لوگوں کو راحت اور سکون اور ان کی ظاہری زندگی کے لیے حکومت اور ریاست بنیادی ضروریات فراہم کرنے کا بھی پلان کر رہی ہے، سوچ رہی ہے۔ اسی اثناء میں یہ سارے کے سارے مسائل پیش آتے ہیں۔ یعنی امام علی علیہ السلام نے جب حکومت سنبھالی، ایک دفعہ اس ملک اور اس ریاست کا آپ تصور کریں کہ کیسا وہ ملک تھا۔ اس ملک کے اندر غربت چھائی ہوئی تھی، جیسے آج بھی ہم اسلامی ممالک کے اندر دیکھتے ہیں۔ اس ملک کے اندر طبقاتی نظام قائم ہو چکا تھا، یعنی حکمران ہے، امیر کبیر طبقہ ہے، تاجر طبقہ ہے، انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، سکون سے رہتے ہیں، گھر بناتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں اور دنیا پھرتے ہیں، بہترین جگہوں پہ رہتے ہیں اور بہترین انداز اور بہترین لباس کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔ جبکہ ان کے مقابلے میں جو غریب اور فقیر ہے وہ اتنا غریب اور فقیر ہے، نہ صاف پینے کا پانی ہے، نہ کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی اسے نصیب ہے۔ یہ ایک مشکل تھی امام علی علیہ السلام کے دور میں، یعنی غربت، طبقاتی نظام۔ نمبر 3 کرپشن، اس قدر کرپشن تھی، اس قدر کرپشن کہ اسی کرپشن اور خیانت کی بنیادوں کے اوپر ایک تحول ایجاد ہوا پوری ملک اور ریاست میں، اور اپنے دور کے رئیس کو انہوں نے آگے پکڑ کے خلیفہ سوم کو قتل کر دیا۔ کس نے قتل کیا، قاتلین کون تھے، کیا کیا ہوا، آج تک وہ ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ ایک سازش تھی یا اس میں
کردار تھا اس دور کے گورنروں حکمرانوں کا کہ جنہوں نے کرپشن کی، خیانت کی، ظلم و جور اور ظلم و ستم کیا. بہرحال مسائل در مسائل کہ معاشرہ اتنا اٹھا کہ اس نے آگے بڑھ کے اپنے دور کے حاکم اور حکمران اور رئیس خلیفہ سوم انہیں قتل کر دیا. ایک بہت بڑا مسئلہ کہ افراتفری ملک میں پھیلی ہوئی ہے. چوتھا مسئلہ کہ ملک کے بعض حصوں میں ایک الگ سے وطن بنانے کے نام پہ لوگ کھڑے ہو گئے ہیں. مثلا پاکستان 4 صوبوں پر مشتمل ہے. پاکستان کا ایک صوبے میں ایک فرد کھڑا ہو جائے اور کہے کہ نہیں میں اس پورے ملک کا حاکم ہوں. اگر نہیں مانتے یہ علاقہ تو ہے ہی میرے پاس، میں اس کا تو حاکم ہوئی ہوں، اور میں نہ بیعت کروں گا نہ قبول کروں گا اور نہ پاکستان کو کسی قسم کا میں قبول کرتا ہوں، بلکہ میں خود ہی ایک علاقے کے اوپر حاکم ہوں اور وہ علاقہ میرا ہے. ایسا شام کے جو باغی حضرات تھے ان کے ساتھ یہی مسئلہ تھا کہ ایک مملکت کے اندر ایک اور ملک کو وہ وجود دینا چاہ رہے تھے. ایسے میں امام علی علیہ السلام نے کیا کیا؟ مفاد کو لینے کے لیے اپنے آپ کو قوی کرتے، اپنے پارٹی بناتے، سیاسی پارٹی کو مضبوط کرتے، بڑے بڑے تاجروں کو کسی طریقے سے جوڑتے، بڑے بڑے جو پر اثر افراد ہیں اس معاشرے کے ان کو مال دے کے، بیت المال سے کثیر مال دے کے اپنے ساتھ ملایا جا سکتا تھا. جھوٹ اور فریب کے اوپر سیاست چلی جا سکتی تھی کہ فریب دے کے ایک بات کہی جائے اور پھر اس بات کے اوپر عملی نہ کیا جائے، فریب دے دیا جائے، دھوکہ دے دیا جائے. یہ طریقے تھے امام علی علیہ السلام کے پاس موجود. لیکن امام علی علیہ السلام نے دھوکہ اور فریب کی سیاست کو اختیار نہیں کیا. توحید کے سامنے مفادات کی سیاست کو قبول نہیں کیا. اور ان سب کرائسس کے اندر جس کو سب سے زیادہ اہمیت دی وہ دین کی بالادستی ہے، وہ دین کی حکمرانی ہے، وہ عدل و انصاف کا قیام ہے، وہ ظلم و ستم کی بےخونی ہے، ظلم و ستم کو مٹانا اور اس کو ختم کرنا ہے. ایسا یہاں پہ ہمارے سامنے سیاست کے یہ دو رخ ہے. یہ دو رخ سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ انسان اپنے باطن کے اندر جو افکار اور نظریات رکھتا ہے اسی سرزمین کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو اس کے نظریات ہیں. اگر کوئی علی ابن ابی طالب کے سیاسی نظریات سے جڑا ہوا ہے، روز قیامت انہی سیاسی نظریات کے ساتھ ملحق ہو کے امام علی علیہ السلام کے ہمراہ محشور کیا جائے گا. لیکن اگر ایک انسان زبان سے تو علی علی کرے لیکن وہ جس سیاسی نظریے کا معتقد ہے اور جس سیاسی نظریے پر ایمان لایا ہوا ہے وہ معاویہ ابن ابی سفیان کا نظریہ مفادات ہے، تو وہ قیامت والے دن اسی نظریے کے ہمراہ اٹھایا جائے گا، نہ کہ اپنے زبان سے جو ظاہر کر رہا ہے اس کے اوپر اٹھایا جائے گا. یہاں پہ ایک سوال ضمنی طور پہ ابھارا جاتا ہے، آیا دین اسلام میں مفاد کی خاطر کوئی معاملہ کرنے کی گنجائش بھی ہے یا نہیں؟ بلا شک و شبہ مفادات کی خاطر دین اسلام یہ نہیں کہتا کہ مفاد کو مد نظر نہ رکھو، نفع کو مد نظر نہ رکھو. دین اسلام یہ ضرور آ کے بیان کرتا ہے توحید کے سائے میں ہو، قانون الہی کے ذیل میں ہو. اگر ایک چیز توحید اور قانون الہی کے ذیل میں ہے اور اس کا رخ قیامت کی طرف ہے، کوئی عیب اور کوئی حرج نہیں ہے. آخر دین اسلام کے اندر ظاہری مادی نفع اسے اہمیت دی گئی ہے. تجارت ہے، اقتصاد ہے، لوگوں کے لیے رفع عامہ کے امور کا انجام دینا ہے، خدمت خلق ہے، تعلیم کی کوششیں ہیں، لوگوں کو سہولیات دینے کی کوششیں ہیں. بلکہ قرآن کریم نے تو سب سے بڑھ کر کہا کہ پوری کی پوری کائنات تسخیر ہو سکتی ہے، تسخیر. بس آپ نے ملاحظہ کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ دین اسلام کسی طرح کے مفادات کے معاملے کو قبول نہیں کرتا، نہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ توحید کے سائے میں، توحید کی سرزمین پہ جو بھی پھل پھولے یا جو بھی شجر وہ توانا ہو، جو تنا وہاں پر جنم لے وہ قبول ہے. لیکن اگر توحید پیش نظر نہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کی ہستی پیش نظر نہ ہو، تو پھر تو اس کے مقابلے میں کوئی دیندار بھی اٹھا کے لے آئیں وہ بھی بے دینی ہی ہے. نہج البلاغہ میں اس لیے امام علیہ السلام نے ایک طبقے کی طرف یہ اشارہ نہیں کیا. امام سے دشمنی جہاں شام کے باغیوں نے کی وہاں خوارج نے بھی تو کی. خوارج تو اپنا شیعوں کا لشکر تھا، خوارج باہر سے نہیں بنا. شیعہ اس دور میں کہتے تھے
کہ جو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار کرے یا ان کی نصرت کرے آگے بڑھ کر، یعنی ان کی تابعداری کرتے ہوئے ان کے احکام کے اوپر چلے، اسے شیعہ کہا جاتا تھا۔ لشکر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جو کئی قبائل سے مل کے بنا اور رسمی فوج بھی اس ملک کی موجود تھی، تو اس کے مطابق اس میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر میں ان کے حمایتی بھی موجود تھے، لبیک یا امیر المومنین کا نعرہ لگانے والے تھے یہ، اور سب سے بڑھ کر امام کی نصرت میں اور امام کے حکم میں آگے بڑھ کر جہاد کرنے والے تھے۔ لیکن اسی لشکر کے اندر دیکھیں کتنے حصے بن گئے۔ ایک منافقین ہیں، یہ ظاہری طور پہ نعرے لگاتے تھے، جب جنگ چھڑ جاتی پیچھے ہو جاتے تھے، طرح طرح کے فتنے برپا کیا کرتے تھے، یعنی بھاگنے کے چکروں میں رہتے تھے، فرار۔ اس لیے امام کے باقاعدہ انشاءاللہ ہم آئندہ دروس میں پڑھیں گے بھی خطبات جو امام کو پھر سیاست میں مشکلات پیش آئیں۔ ان کا کام تھا فرار کرنا۔ ان کے مقابلے میں ایک وہ تھے جو آگے بڑھ کے تلوار چلاتے تھے، لیکن عقل و شعور سے خالی تھے، بے معرفت تھے، علم سے کوئی انہیں رغبت نہیں تھی، عبادتیں کرتے چلے جائیں گے، غور و فکر اور شعور اور بصیرت ان سے کسی قسم کا تعلق نہیں تھا۔ یہ آگے بڑھ کے خوارج بن گئے۔ اسی طرح امام کے اصحاب میں ایک طبقہ تھا جنہیں کہتے ہیں مشککین، وہ خود بھی شاکین میں سے تھے، شک کرنے والے، اور تشکیک ڈالا کرتے تھے، دوسرے لوگوں کو شک میں مبتلا کرتے تھے۔ یہ ظاہری طور پہ بڑے عالم، فاضل، نیک، پرہیزگار افراد بنتے تھے، لیکن اندر سے ان کے دل خالی تھے، دنیا طلب تھے۔ ایسا امام کی ایک طرف سے دشمنی نہیں تھی، بیرونی دشمن بھی تھا، اندرونی دشمن بھی تھا۔ اسے ایک جگہ پہ امام علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی قسمیں کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانہ عجیب زمانہ ہے، اس میں 4 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے بھی۔ آپ ان تمام خطبات سے اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ امام کی سیاست، عملی سیاست، جو سیاست کو وہ گراؤنڈ ریئلٹی کی صورت میں برپا کرتے ہیں، وہ گراؤنڈ ورک کے طور پہ جس کو سامنے لاتے ہیں، جس کو انجام دیتے ہیں تمام سختیاں جھیل کے، وہ سیاست جس کے اوپر قائم ہے وہ نظریہ توحید ہے، وہ بندگی الہی ہے، وہ اللہ کی سمت معاشرے کو لے کے جانا ہے، وہ قیامت کے نظریات کے اوپر قائم ہے۔ ایسا امام کے اس فرمان کے اوپر غور کریں، اور اسی کے اوپر آج کے ہم اس گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو دھوکہ اور فریب سے پر معاشرہ ہے، اس میں 4 قسم کے لوگ ہیں۔ میں خلاصہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کیونکہ یہ متن انشاءاللہ آئندہ دروس میں ہم باقاعدہ پڑھیں گے۔ فرماتے ہیں 4 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کو غربت نے اور منصب کے نہ ہونے نے اور عوان و انصار کے نہ ہونے نے جکڑا ہوا ہے، قید میں لایا ہوا ہے۔ اندر سے فرعون اور نمرود کی طرح ظالم، جابر اور جھپٹ جانا چاہتے ہیں معاشرے کے اوپر، اور مفاد کے لیے، خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کے لیے ہر کام کرنے کے لیے آمادہ ہیں، لیکن چونکہ غربت طاری ہے، یعنی اموال نہیں ہے، منصب اور اقتدار بھی نہیں ہے کہ لوگوں تک پہنچے، اور نمبر 3 عوان و انصار نہیں ہے کہ اس طرح سے عمل انجام دے سکے۔ لہذا اس غربت اور فقر نے انہیں جکڑ کے بٹھایا ہوا ہے۔ یہ ایک طبقہ۔ ان میں سے دوسرا طبقہ وہ ہے جو ظالم جابر ہے، عوان و انصار بھی ہیں، منصب بھی ہے، اقتدار بھی ہے، پیسہ بھی ہے، جیسے شام کے باغی تھے، اور یہ ظلم و ستم برپا کرنے اور امت میں تفریق ڈالنے اور فتنے کھڑے کر کے روئے زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ نمبر 3 طبقہ، یہ طبقہ ہے جو ظاہراً بڑا دیندار نظر آتا ہے، بڑے زاہدوں کی سی وثقت انہوں نے بنائی ہوئی ہے، اپنے دامن اونچے کر کے چلتے ہیں، دیکھنے والا انہیں امین سمجھتا ہے کہ یہ امت کے امین ہیں۔ اس سے بڑا عالم، فاصل، متقی، پرہیزگار کون ہوگا کہ مجاہد بھی ہے، فقی بھی ہے، مفسر بھی ہے، فلاں فلاں لقب بھی ہے، بڑا زاہد ہے، دنیا کی طرف رغبت ہی نہیں ہے، متقی بھی ہے،
لیکن دل اندر سے دنیا دار ہے۔ یہ تیسرا طبقہ اپنی دینداری کے سامنے لا کے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے اور لوگوں کو دھوکہ دے کے اس دینداری کی طریق اور اس کی راہ سے دنیا کو بٹورتا ہے۔ یہ تو آج بھی ہمارے آس پاس اس طرح کے مناظر بہت ہیں۔ فروخت کرتے ہیں، دین کو فروخت کرتے ہیں پیسوں کے بدلے میں۔ جیسے ہمارے ہاں یہ تعلق اور چلتے ہیں مصائب امام حسین علیہ السلام فروخت کیے جاتے ہیں۔ تم اتنا پیسہ دو، میں اتنی دیر پڑھوں گا یا اس صورت میں پڑھوں گا، فلاں ہوٹل میں ٹھہراؤ تب میں جا کے مجلس پڑھوں گا، وَإِلَّا میں مجلس نہیں پڑھوں گا۔ اس جگہ پہ جا کے تبلیغ کرنی ہے جہاں پہ لوگ واہ واہ بھی کریں اور پیسہ بھی دیں، اور لوگ واہ واہ اس پہ کریں گے کہ جو لوگوں کی رغبتوں کے مطابق ہے، نہ کہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے حجت کے مطابق۔ لہذا فروخت یہ وہ ہے طبقہ جو ظاہراً اپنے آپ کو دیندار دکھاتا ہے، اندر سے کاملاً دنیا دار ہے، اور اس دینداری کے ذریعے سے دھوکہ دے کے دنیا کو بٹورتا ہے۔ چوتھا طبقہ خالص لوگوں کا ہے، یہ واقعاً دیندار لوگ ہیں، انہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کی راہ میں فنا کی، انہوں نے اپنی راتوں کو بیداری سے تبدیل کر دیا، دن کو انہوں نے بھوک اور پیاس سے اپنے دینوں کو آباد کیا، امام کی اطاعت کرتے ہوئے راہ الہی میں آگے قدم بڑھایا کہ اس طبقے کو بھی امیر المومنین علیہ السلام نے خصوصی طور پہ اہمیت دی ہے۔ بس یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ امام علیہ السلام کا مقابلہ کئی طرز تفکر سے تھا، کئی لوگوں کے تفکرات سے تھا۔ امام علیہ السلام جن تفکرات کو جن تفکرات سے ٹکراتے تھے، انہی تفکرات کی بنیاد پہ اعمال جنم لیتے تھے۔ یعنی یہاں پہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اگر ظاہری طور پہ نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، زیارات بھی کراتا ہوں، خمس اور زکوٰۃ بھی دے دیتا ہوں، تو میں تو کاملاً پیرو ہوں، اور امام علی علیہ السلام کے سیاسی تفکر سے آگاہ نہ ہو، سیاسی موقف سے آگاہ نہ ہو، اسے یا خوارج کی طرح فروخت ہو جائے گا، یا ممکن ہے کہ ایسا عابد زاہد ہے جسے خرید لیا ہے، اموی بادشاہوں نے خرید لیا ہے، یعنی یا اسے بے وقوف اور احمق بنا کے استعمال کر لیا جائے گا، یا اس عاقل انسان کو پیسوں کے بدلے خرید لیا جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس جگہ پہ امام علی علیہ السلام کے سیاسی تفکر کو سمجھا جائے، وہ کس بنیاد کے اوپر قائم ہے۔ نمبر 2، یہ بات بھی ہمیں یہاں پہ واضح ہو گئی کہ یہ خالی خولی نظریات نہیں ہیں۔ امام علیہ السلام جب 4 بندوں کی بات کر رہے ہیں اور ان کے طرز تفکر کو بتا رہے ہیں، تو وہاں پہ ان کے اعمال کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ کیسے ان کے اعمال ہیں۔ ایسا انسانی اعمال انسانی نظریات کو بتاتے ہیں۔ آج بھی جن کے تفکر درست نہیں ہیں، ان کے اعمال درست نہیں ہیں، اور یہی لوگ حقیقت میں آج کے دور کی حجت خدا و خلیفہ خدا امام زمان علیہ السلام سے حقیقی معنی میں دشمنی کرنے والے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی بقیہ مطالب آپ کی خدمت میں اگلے درس میں بیان کیے جائیں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔